حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کسی آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مؤذن تو ہم پر فضیلت لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے وہ کہیں ویسے ہی تم کہو، پس جب تم جواب دینے سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ سے مانگو، تمہیں عطا کیا جائے گا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 673۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب شیطان نماز کے لیے اذان سنتا ہے تو وہ مقام روحا تک بھاگ جاتا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، روحا مدینے سے 36 میل کی مسافت پر ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 674۔ حضرت علقمہ بن وقاص رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، جب ان کے مؤذن نے اذان کہی تو حضرت معاویہ نے بھی اپنے مؤذن کے کلمات کہے، حتیٰ کہ جب اس نے کہا آؤ نماز کی طرف تو انہوں نے کہا گناہ سے بچنا اور نیکی کرنا محض اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ پس جب اس نے کہا حی علی الفلاح تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اس کے بعد جیسے مؤذن نے کہا ویسے ہی انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ نے ایسے ہی فرمایا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 675۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر اذان دینے لگے، چنانچہ جب وہ خاموش ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خلوص دل سے یہ کلمات کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 676۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو اللہ کے معبود ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دیتے ہوئے سنتے تو فرماتے، اور میں بھی گواہی دیتا ہوں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 677۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس تشریف لائے تو آپ نے رات بھر سفر جاری رکھا، حتیٰ کہ آپ کو اونگ آنے لگی تو آپ نے رات کے آخری حصے میں نیند کی غرض سے پڑاؤ ڈالا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ رات کے وقت پہرہ دیں۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر نوافل پڑھے جس قدر ان کے مقدر میں تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سو گئے۔ جب فجر کا وقت قریب آ پہنچا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر یعنی مشرق کی طرف رخ کر کے اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگا لی، تو حضرت بلال پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور وہ اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے سو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، نہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نہ ہی آپ کا کوئی اور صحابی، حتیٰ کہ ان پر دھوپ آ گئی، تو ان میں سے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھبرا کر فرمایا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جو چیز آپ پر غالب آئی وہی چیز مجھ پر غالب آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں سے اپنے جانوروں کو چلاؤ۔ انہوں نے تھوڑی دور تک اپنے جانوروں کو ہانکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا تو انہوں نے نماز کے لیے اقامت کہی اور آپ نے انہیں نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو فرمایا، جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے تو وہ اس کے یاد آنے پر اسے پڑھ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 684۔